بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے قواعد کی سیریز شروع کی ہوئی ہے، اس میں یہ پہلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے معنی کے لحاظ سے اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کو پڑھنا ہے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اسم معرفہ اور دوسری ہے اسم نکرہ۔ اسم معرفہ جسے پراپر ناؤن بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص انسان، جانور یا چیز وغیرہ کے لیے استعمال کیا جائے، اور جیسے قائد اعظم، کراچی، اسلام آباد، علی، یعنی کسی چیز کو کوئی خاص چیز ہوگی تو اس کے نام کے لیے ہم اسے اسم نکرہ کہیں گے، اسم معرفہ کہیں گے۔ اسی طرح سے اسم نکرہ، کامن ناؤن جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، جگہ یا جانور کے نام کو ظاہر کرے، مثلا دریا، نہر، ملک، لڑکا، لڑکی، یہ سب اسم نکرہ ہیں۔ اور اسی کا اگر یہاں پہ جیسے لڑکا ہے تو لڑکے کا اگر نام لکھ دیا جائے گا، علی یا عمر یا احمد، کوئی بھی نام ہم لکھ لیں گے تو وہ اسم معرفہ بن جائے گا، کیونکہ ہم کسی اسپیشل لڑکے یا کسی خاص لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ بناوٹ یعنی بنتا کیسے ہے اسم، بنایا کیسے جائے گا اسے، اس کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہیں، اس میں مصدر ہے، اس میں مشتق ہے اور اس میں جامد ہے۔ سب سے پہلے ہے اس میں مصدر۔ اس میں مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہوں۔ اب اس سے تو الفاظ بن سکتے ہیں، اور لیکن یہ کسی اردو میں جو اس کی پہچان ہے وہ نون الف نا کے ساتھ آتی ہے، مثلا کھیلنا، کودنا، رونا۔ اس میں مصدر زمانے کے تعلق کے بغیر ہوتے ہیں اور صرف فعل کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، اور آخر میں نہ آتا ہے، یعنی ہوتا وہ ایکشن ہے، اس کے آخر میں نہ آئے گا۔ اس میں ہمیں کسی زمانے کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا ہے اس میں مشتق۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، جیسے اب دوڑنا ہم نے پڑھا، وہ اس میں مصدر ہے، نون الف نا ہے اس کے آخر میں، لیکن دوڑنا سے جب دوڑا ہم کہیں گے تو یہ اس میں مشتق بن جاتا ہے، یعنی اس میں مصدر سے اس میں مشتق بنتا ہے اور قاعدے کے تحت بنتا ہے، یعنی رولز کے اکارڈنگ بنے گا۔ دوسرا ہے لکھنا سے لکھا، کھیلنا سے کھیلا، پڑھنا سے پڑھا، تو یہ اس میں مشتق ہے، یعنی بہت آسان ہے بنانا کہ اس میں مصدر لے کے اس سے ہم تھوڑی سی چینج کر کے اور اس میں مشتق بن جائے گا ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہے اس میں جامد۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے، جیسے لڑکا، بچہ، کرسی، میز، لکڑی، کاغذ، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ اسم جو ہیں وہ اس میں جامد میں شامل ہوں گی۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ اسم کی معنی کے لحاظ سے اور بناوٹ کے لحاظ سے اس کی قسمیں۔ تو یہ اگر جو ایک دو بار پڑھنے سے آپ کو بالکل آرام سکون سے اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کون کون سی چیزیں وہ جو یاد رکھنے والی ہیں، اور پھر اس کی پریکٹس ڈیلی میں، روٹین میں جب آپ اردو بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ، یہ جو اسم ہیں، مختلف قسم کے اسم ہیں، ان کو بنانے کی پریکٹس کریں۔ جیسے ہم مصدر لیا، پھر مصدر سے مشتق بنا لیا، پھر دیکھا اس میں جامد کون کون سے، تو اس سے یعنی جب ہم تخلیقی لکھائی کرتے ہیں، جب ہم نے خود سے رائٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اس وقت یہ بیسکس ہیں جو ہمیں لازمی پتہ ہونی چاہیے، اور اس کی بیس پہ بڑی اچھی ہم کسی بھی ایگزام کی تیاری کے لیے انہیں بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔